بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دلیل دیکھتے جا رہے ہیں اور بدعت کے حوالے سے جو حلال و حرام کا تصور دیا گیا ہے اس بارے میں آپ کو دلائل ملاحظہ کیجیے. ایک اور حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم المسلمین جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته. بخاری کتاب الاعتصام باب ما یکرہ من کثرت السؤال حدیث نمبر 7289. ترجمہ: بے شک سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے رسول سے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں کی گئی تھی تو اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام کر دی گئی. اس حدیث پاک کا فائدہ دیکھیے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس چیز کو کرنے سے نبی نے منع نہیں فرمایا بلکہ اس پر خاموشی اختیار کی تو آپ کی خاموشی اس کے حلال ہونے کی دلیل ہے. آپ میں آپ دیکھتے جائیں ورنہ سوال کے بعد اس کے حرام ہونے کا کیا معنی؟ ملا علی قاری رحمہ الباری متوفی 1014 1014. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی لا تبحثوا عن تلك الاشیاء، ان چیزوں سے بحث نہ کرو کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں دل على ان الاصل في الاشیاء الاباحہ كقوله تعالی هو الذي خلقكم ما في الارض خلق لكم ما في الارض جميعا ميقات المفاتيح جلد 1 صفحہ نمبر 223. ترجمہ: حدیث مذکور سے معلوم ہوا کہ چیزوں میں اصل ان کا مباح ہونا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وہی اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی. حلال و حرام کا معیار آپ نے دیکھ لیا. یہ ہے حلال و حرام کا معیار. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شرعی عدالت میں بدعتی کون ہے؟ آئیے ہم پوری نیک نیتی اور غیر جانبداری کے ساتھ شرعی عدالت میں حاضر ہو جائیں اور وہاں فیصلہ کریں کہ اہل بدعت یعنی بدعتی کون ہے، اہل سنت والجماعت یا وہابی دیوبندی تبلیغی اہل حدیث غیر مقلدین. اس سلسلے میں آپ کو یہ معلوم ہو چکا کہ ہر نئی چیز گمراہی نہیں بلکہ جو نئی چیز قرآن و حدیث کے خلاف اور اس سے ٹکراتی ہو وہ بدعت ضلالہ ہے، اور جس نئی چیز کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہیں وہ بدعت و گمراہی نہیں بلکہ مباح و جائز ہے. یہی موقف اہل سنت والجماعت کا ہے. اہل سنت والجماعت کے سوا وہابی اہل حدیث تبلیغی دیوبندی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہر نئی چیز بدعت و گمراہی ہے. حدیث یہ کہتی ہے کہ قرآن و حدیث میں جس نئی چیز کے کو ناجائز نہیں کہا گیا وہ جائز ہے، اور وہابی تبلیغی وغیرہ کہتے ہیں کہ ہر نئی چیز اگرچہ قرآن و حدیث میں اس کو ناجائز نہیں کہا گیا وہ ناجائز و بدعت ہے. ذرا انصاف سے بتائیے کہ ہر نئی چیز کو ناجائز و بدعت کہنا قرآن و حدیث کے خلاف اپنی رائے سے جائز چیز کو ناجائز ٹھہرانا ہے یا؟ اب قرآن سے پوچھئے کہ جو لوگ اپنی رائے سے جائز چیز کو ناجائز کہتے ہیں وہ کیا ہیں؟ قرآن ہمیں جواب دیتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. سورہ النحل آیت نمبر 116. اور نہ کہو اے لوگوں سے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کیا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو، بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا. قرآن حکیم کے مطابق جو لوگ ہر نئی چیز کو اگرچہ اس کا ناجائز ہونا قرآن یا حدیث میں مذکور نہ ہو ناجائز و حرام بدعت کہتے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف وہ اپنی رائے سے جائز کو ناجائز کہنے والے ہیں. ایسے لوگ اللہ پر افترا کرنے والے ہیں اور اللہ پر افترا کرنے والے فلاح نہیں پا سکتے. یہی لوگ در حقیقت میں اہل بدعت یعنی بدعتی ہیں، ہدایت پر نہیں، کیونکہ جو ہدایت پر ہیں وہ فلاح والے ہیں اور جو فلاح والے ہیں وہ ہدایت پر ہیں. قرآن کے مطابق یہ لوگ فلاح والے نہیں لہذا ہدایت والے بھی نہیں بلکہ بدعت و ضلالت والے ہیں. دور صحابہ سے لے کر آج تک ہدایت والوں کا یہی موقف رہا ہے کہ جو نئی چیز دین و شریعت اور کتاب و سنت کے معارض نہیں وہ ناجائز و بدعت نہیں. آج اگر کچھ لوگ ہر نئی چیز کو بدعت و ضلالت یا ناجائز کہتے ہیں تو وہی در حقیقت دین و شریعت میں قرآن و حدیث کے خلاف ایک نیا ضابطہ یعنی ہر نئی چیز ناجائز اور بدعت ہے. گڑھنے والے ہوئے یا نہیں شرعی عدالت میں خود کو حاضر سمجھ کر بتائیے کہ وہ لوگ بدعتی ہیں جو قرآن و حدیث کے فرمان کو مانتے ہوئے ہر نئی چیز کو ناجائز و بدعت نہیں کہتے مثلا اہل سنت والجماعت، یا وہ لوگ جو ہر نئی چیز کو بدعت و گمراہی کہہ کر اپنے علاوہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو گمراہ و بدعتی کہتے ہیں جماعت والے. یقیناً ایک غیر جانبدار طالب علم عام پڑھا لکھا مسلمان بھی یہی کہے گا کہ قرآن و حدیث کے فرمان کے خلاف اپنی مرضی سے ہر نئی چیز کو بدعت و گمراہی کہنے والے ہی بدعت و گمراہی ہیں. اہم مسئلہ دھیان میں رکھیے گا. بدعت کے بارے میں یہ بات ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ بدعت ضلالہ اگر حد کفر کو نہ پہنچے تو اس کا حامل یعنی کہنے والا، بولنے والا، عمل کرنے والا گمراہ ہے. پھر گمراہی کے مختلف درجے ہیں، بعض گمراہی بعض سے بڑھ کر ہے. بدعت ضلالہ اگر کفر کی حد تک
پہنچے تو اس کا حامل یعنی کرنے والا بولنے والا کافر ہے. کفر سب سے بڑی گمراہی ہے. ہر کافر گمراہ ہے لیکن ہر گمراہ کافر نہیں ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شرعی عدالت میں عدالت شرعیہ میں بدعتی اہل سنت والجماعت نہیں بلکہ وہابیہ دیوبندیہ تبلیغیہ غیر اہل سنت والجماعت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر